فلسطین کی حالات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ایک فریق نے دوسرے فریق پر حملہ کیا، چند 100 لوگ مارے گئے، اس میں عورتیں بھی تھیں، اس میں بچے بھی تھے، اس میں بے قصور بھی تھے۔ ہم کسی بے قصور اور کسی ایسے انسان پر جو جنگ نہ کر رہا ہو اس کے اوپر حملہ کرنے کو ہم کبھی جائز نہیں ٹھہراتے۔ ہم نے تب بھی غلط کہا، آج بھی غلط کہہ رہے ہیں۔ مگر آپ دیکھیں اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، فلسطین جلتا چلا جا رہا ہے۔ 7,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، 3,000 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے بچے مارے جا چکے ہیں، ہاسپٹلوں کے اوپر بم گرایا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی کٹی پٹی لاشیں آج سوشل میڈیا پر ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ دنیا کے گانوں پر کوئی جو نہیں رینگ رہی ہے، دنیا کی زبان بند ہو چکی ہے، آج لوگوں کے ہونٹ بند ہو چکے ہیں، زبانیں سل چکی ہیں۔ آج اس ظلم کے اوپر اور اس خون کی ہولی پر کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرا رب تو قرآن میں کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اے میرے بندو، اگر تمہارا کسی کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے، کسی کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، تب بھی تمہیں نا انصافی نہیں کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا یہ ویڈیو فلسطین کے اوپر ہے، جو کہ خطبہ جمعہ میں فضیلت الشیخ عبدالغفار السلفی حفظہ اللہ نے بیان دیا ہے۔ کیا ہی بہترین بیان ہے، جو آج مسلمانوں کے ساتھ فلسطین میں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس پر فضیلت الشیخ نے کیا ہی بہترین بیان دیا ہے۔ آپ اس بیان کو سنیں گے، آپ کے دل لرز اٹھیں گے۔ چلیے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، میرے بھائیوں، دنیا کا ایک دستور ہے۔ دستور کیا ہے کہ ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں جو ہمارے محبوب کو پسند ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں اپنی ماں سے بہت محبت ہے، تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم وہ کام کریں جو ہماری ماں کو پسند ہے؟ ہمیں اپنے باپ سے محبت ہے، اگر ہم باپ سے محبت کا دعویٰ بھی کریں اور ہم وہ کام کریں جو باپ کو ناپسند ہے تو یہی مانا جائے گا ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے، ہمارا دعویٰ غلط ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک مومن کی حیثیت سے ہمیں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ قرآن کریم کا دوسرا پارہ اٹھائیں، اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے برابر دوسروں کو ٹھہرا دیتے ہیں، جو اللہ کا درجہ دوسروں کو دیتے ہیں، سجدہ کر کے نہیں، ان کے آگے ہاتھ پھیلا کر کے نہیں، ان کے سامنے اپنی جھولی پھیلا کر کے نہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ اللہ کا درجہ دوسروں کو اس طریقے سے دیتے ہیں کہ جو محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، جو پیار اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے، وہ محبت اور پیار وہ کسی اور سے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جبکہ ایمان والے سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں۔ یہ قرآن کے دوسرے پارے کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت۔ اس آیت نے کلیئر کر دیا کہ ایک مومن، ایک مسلمان اس کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتا ہے یا اس کو کرنی چاہیے تو اللہ سے کرنی چاہیے، اور اگر ایک مومن اللہ سے محبت نہیں کرتا ہے
یا اس کو پرواہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے یا نہ کرے، تو ایسے مومن کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اللہ نے بڑے سخت انداز میں کہا سورہ مائدہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہ ویحبونہ۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے، کوئی اللہ کے دین سے پھر جائے، کوئی اللہ کے دین سے پلٹ جائے، تو کان کھول کر کے سن لو، اللہ دوسری قوم کو لے آئے گا۔ کون سی قوم کو لائے گا؟ یحبہم ویحبونہ، اللہ ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی اور اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اللہ ایسے لوگوں کو تمہارے بدلے میں لائے گا جو مومنوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے اور اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی جب بات آئے گی، قربانی دینے کی جب بات آئے گی، تو کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر محبت کرتا ہے تو اللہ سے کرتا ہے، اور جب ایک مومن اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو بدلے میں اللہ کیا دیتا ہے؟ آئیے ایک اور حدیث آپ کو سنا دیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، بڑے غور سے سننا میرے پیارے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو فرشتوں کے سردار جبریل کو بلاتا ہے اور جبریل سے کہتا ہے، اے جبریل انی احب فلانا، میں اپنے فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل آسمان کے سارے فرشتوں کے درمیان یہ اعلان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے آسمان کے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ سارے فرشتے اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آسمان کے سارے فرشتے اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ روئے زمین کے اوپر اس کی مقبولیت ڈال دیتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے دل میں اس کا پیار ڈال دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی محبت کا ریوارڈ، یہ ہے اللہ کی محبت کا بدلہ۔ اگر اللہ آپ سے محبت کرے گا، اللہ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ آج کتنے بڑے بڑے علماء ہیں میرے بھائیوں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے اسی جھارکھنڈ کے سرزمین کے ایک بہت بڑے عالم ابھی حال ہی میں جو اللہ کو پیارے ہوئے علامہ عبدالعزیز حقانی کو دیکھ لیجئے، ساری زندگی دین کی خدمت کرتے رہے، دعوت دین کا کام کرتے رہے، فتویٰ دیتے رہے، آج انتقال ہو گیا۔ آج بھی ان کا نام بڑے ادب سے بڑے احترام سے لیا جاتا ہے، آج بھی ان کی خدمات کو سراہا جاتا ہے۔ بہت پیسے والے تو نہیں تھے، بہت دولت والے تو نہیں تھے، بڑا ان کا سماج میں اسٹیٹس تو نہیں تھا، ہاں ایک چیز تھی، انہوں نے اللہ کے دین کا کام کیا اور اس چیز نے آج لوگوں کے دل میں ان کی محبت پیدا کر دی۔ اور تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا؟ آج علامہ البانی کا نام ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر بخاری اور مسلم کے علاوہ کسی اور کتاب کے اندر کوئی حدیث ہے اور ہمیں صرف اتنا بتا دیا جائے کہ ہاں یہ حدیث ترمذی میں ہے، یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، لیکن علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، صرف علامہ البانی کا نام آ جائے اور یہ بتا دیا جائے کہ انہوں نے صحیح کہا ہے، وہاں پہ فوراً گردن جھک جاتی ہے۔ اتنا اس انسان کا اتنا احترام کیا جاتا ہے، آج بھی ان کا نام بڑی عزت سے پورے عرب میں اور پورے عجم میں لیا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ کی مقبولیت ہے جو اللہ نے ان کے دل میں ڈالی ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، وَيُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ زمین کے اندر اپنے نیک بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ نیک بندوں کا ذکر کر رہا ہوں، ورنہ محبت تو لوگ فلم اسٹاروں سے بھی کرتے ہیں، کرکٹروں سے بھی کرتے ہیں، مگر وہ محبت جو اللہ کے دین کی بنیاد پر ہوتی ہے وہ مومنوں کے دل میں ہوتی ہے، وہ نیک لوگوں کے دل میں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ ایسی چیزوں کو جانیں قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں جو اللہ کو پسند ہے، جن کا نام لے کر کے اللہ نے کہا کہ ہاں یہ کام کرنے والے مجھے بہت پسند ہیں۔ مقصد کیا ہے؟
مقصد یہ ہے کہ ہم ان کاموں کو اپنا لیں جن کاموں کا نام لے کر کے اللہ نے کہا کہ یہ کام مجھے بہت پسند ہے، وہ کام ہم کرنا شروع کر دیں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اپنے محبوبوں کا نام لے، اللہ ان لوگوں کا نام لے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اس لسٹ میں کہیں کسی کونے میں ہمارا بھی نام آ جائے گا۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ کو کون سے کام پسند ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم چند ایسے کاموں کو دیکھیں گے۔ آئیے قرآن کھولتے ہیں، قرآن کا دوسرا پارہ اٹھاتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے ایمان والو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا جو تمہارے جان کے لیے ہلاکت والا ہو۔ بس ایک لفظ اللہ نے استعمال کر دیا، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکھا، اس کے بارے میں لوگ پوچھتے رہتے ہیں مولوی صاحب کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہی ہے، قرآن کی یہی آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہر وہ چیز جو آپ کی جان کے لیے خطرہ ہے، جو آپ کی صحت کے لیے خطرہ ہے۔ آج ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں تمباکو استعمال کرنے والے کینسر کی موت مر رہے ہیں، اور آپ جو گٹکھا کھا رہے ہیں، جو سگریٹ پی رہے ہیں، اس کے پیکٹ پر بھی لکھا ہوا ہے ٹوبیکو کازز کینسر، ٹوبیکو کازز کینسر، تمباکو سے کینسر ہوتا ہے۔ حکومت اعلان بھی کر رہی ہے، حکومت منع بھی کر رہی ہے، حکومت لائسنس بھی دے رہی ہے، اور آپ استعمال بھی کر رہے ہیں۔ اور آپ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں مولوی صاحب تمباکو کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ حرام ہے میرے بھائیوں، حرام کے نیچے کی کوئی بات نہیں ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے آپ کی جان خطرے میں پڑ جائے۔ یہ جان آپ کی نہیں ہے، یہ زندگی آپ کی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، آپ اپنی زندگی کو برباد نہیں کر سکتے، آپ اپنے جسم کو برباد نہیں کر سکتے، آپ اپنی صحت کو برباد نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہماری شریعت میں سوسائڈ کرنا حرام ہے، خودکشی کرنا حرام ہے۔ کیوں بھائی؟ زندگی ہماری ہے، ہم جیسے چاہیں اپنے آپ کو ختم کر دیں؟ نہیں، یہ زندگی آپ کی نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے یہ زندگی۔ آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے کہ آپ اپنی موت کا فیصلہ کریں۔ اس لیے اسلام میں سوسائڈ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور اے ایمان والو احسان کیا کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والے بہت پسند ہیں۔ اللہ کو احسان بہت پسند ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو نوٹ کر لو، احسان تین چیزوں کا نام ہے۔ شریعت میں احسان تین چیزوں کو کہتے ہیں۔ نمبر ایک، احسان کا پہلا مطلب آپ جو بھی نیکی کریں، جو بھی عبادت کریں، یہ سوچ کر کے کریں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبریل سے پوچھا اے جبریل احسان کس چیز کا نام ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ تصور نہ کر سکو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو فإنہ یراک، تو کم سے کم یہ تصور کرو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ہر عبادت میں، چاہے نماز ہو، چاہے صدقہ خیرات ہو، چاہے حج عمرہ ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے قرآن کی تلاوت، تو کوئی بھی عبادت کے ٹائم آپ کے دل میں نیت یہ ہونی چاہیے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی کا نام احسان ہے۔ اس کو آپ احسان بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ اخلاص بھی کہہ سکتے ہیں۔ احسان کا دوسرا مطلب آپ جو بھی کام کریں پرفیکٹ طریقے سے کریں۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے پتہ لگائیں میرے نبی کی نماز کا طریقہ کیسا تھا، میرے نبی رکوع کیسے کیا کرتے تھے، میرے نبی جب سجدے میں جاتے تھے آپ کے ہاتھ کہاں ہوتے تھے، آپ کی کیونیاں زمین پر بچھی ہوتی تھی یا کیونیاں زمین سے اٹھی ہوتی تھی، آپ کے پاؤں کی ہتھیلی کیسی ہوتی تھی، آپ تشہد میں بیٹھتے تھے، آپ اپنی انگلی کو اشارہ کیسے دیا کرتے تھے، آپ ہاتھ باندھا کرتے تھے کہاں پہ باندھا کرتے تھے، آپ رفع الیدین کیا کرتے تھے کہاں تک اپنے ہاتھ کو لے جایا کرتے تھے۔ جو بھی کام کرو پرفیکٹ طریقے سے کرو، یہ بھی احسان ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
جب آپ اپنے جانور کے گردن پہ چھری چلاتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کا حکم دیا ہے۔ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرو تو اچھی طریقے سے ذبح کیا کرو، شریعت کے طریقے کے مطابق ذبح کیا کرو، چھری کو پہلے سے تیز کر لیا کرو اور جانور کو تکلیف نہ پہنچایا کرو۔ تو جو بھی کام کرے پرفیکٹ طریقے سے کرے، یہ احسان کا دوسرا مطلب۔ اور احسان کا تیسرا مطلب بھلائی کرنا، اپنی ذات سے، اپنے مال سے، اپنے جسم سے، اپنے ٹائم سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ اور اس معنی میں بھی قرآن و حدیث میں احسان کا لفظ بہت آیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنی ذات سے اپنے ماں باپ کو فائدہ پہنچاؤ، اپنے ماں باپ کا بھلا کرو، اپنے رشتہ داروں کا بھلا کرو، غریبوں کا بھلا کرو۔ تو اللہ کو احسان کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ دعا کیجیے اللہ ہم لوگوں کو بھی احسان کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ یحب المتقین، وہ لوگوں جو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے اور جو اپنے دل میں اللہ کا تقوی پیدا کر لیتا ہے، وہ یہ جان لے اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کو تقوی والوں سے بہت پیار ہے، تقوی والوں سے اللہ کو بہت پیار ہے۔ اب یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب سمجھ لیجیے۔ تقوی کہتے ہیں انسان اپنے درمیان اور گناہ کے درمیان ایک رکاوٹ بنا لے، ایک بیریئر بنا لے، کوئی طاقت ہو جو ہمیں گناہ کرنے سے روکے۔ جب ہم کسی گناہ کا ارادہ کریں دل میں ایک احساس ہو جائے کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے، اللہ کے سامنے کیا حساب دیں گے، اللہ پوچھے گا تو کیا بولیں گے۔ یہ جو جذبہ ہے میرے بھائی، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام طلق بن حبیب، ان سے پوچھا گیا تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، قال ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ۔ کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ تم ایسا کام کرو جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے وہ کام کرو اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کی روشنی میں کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے کرو۔ وَتَتْرُكَ مَعْصِيَةَ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ تَخَافُ عَذَابَ اللَّهِ۔ اور آگے کہتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو اللہ کے دین کی روشنی میں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے تم بچو۔ انہی دونوں چیزوں کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے حضرت عمر فاروق نے پوچھا تھا کہ اے ابی بن کعب تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں۔ ابی بن کعب بھی صحابی ہیں، حضرت عمر بھی صحابی ہیں، صحابی سے پوچھ رہے ہیں تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ابی بن کعب کہتے ہیں حل مررت بطریق ذات شوکہ، اے امیر المومنین کیا آپ کا گزر کبھی ایسے راستے سے ہوا ہے جہاں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑی ہو؟ کہا کہ ہاں ہوا ہے۔ کہا ایسے راستے سے کیسے گزرتے ہیں؟ کہا وشمر عن ثوبی، میں اپنا کپڑا اٹھا لیتا ہوں، سمیٹ لیتا ہوں، وَأُقَدِّمُ رِجْلًا وَأُؤَخِّرُ أُخْرَىٰ، میں سنبھل کے قدم اٹھاتا ہوں، ایک پیر اٹھاتا ہوں تو دوسرے پیر کو بچاتا ہوں، دوسرے پیر کو اٹھاتا ہوں تو پہلے پیر کو بچاتا ہوں۔ کہا امیر المومنین تلک التقویٰ، یہی تو تقویٰ ہے۔ زندگی میں چاروں طرف خواہشات کے کانٹے بکھرے پڑے ہیں، شیطان کے کانٹے بکھرے پڑے ہیں، ان کانٹوں سے اپنے دامن کو بچا کر کے اللہ کے دین پر چلتے رہنا، اللہ کی شریعت پر چلتے رہنا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، تقویٰ کسی پھولوں کی سیج پہ چلنے کا نام نہیں ہے، تقویٰ تو کانٹوں پہ چلنے کا نام ہے۔ اگر آپ متقی بننا چاہیں گے، اگر آپ تقوی کے راستے پر چلنا چاہیں گے، بہت ساری رکاوٹیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آج کوئی عورت بے پردہ ہو کر کے گھومے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، اور وہی عورت اگر سر سے پیر تک پردے میں نکلے اور نامحرم سے پردہ کرے، اس کی ماں بھی اعتراض کر دیتی ہے، اس کا باپ بھی سوال اٹھا لیتا ہے، اس کے گھر والے بھی سوال اٹھانے لگتے ہیں۔ آج ایک نوجوان ہزاروں ناجائز تعلقات قائم کر لے، سماج پوچھنے والا نہیں ہے، اور کوئی نوجوان موقع ملنے کے باوجود اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے،
سماج کہتا ہے یار یہ کیسا لڑکا ہے، یہ کیسا انسان ہے، یہ تو بڑا دقیانوس انسان ہے۔ آج تقویٰ کے راستے پر چلنا بہت مشکل کام ہے، مگر یاد رکھو میرے بھائیو، ان اللہ یحب المتقین، اللہ کو تقویٰ والے لوگ ہی پسند ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں بھی تقویٰ پیدا فرمائے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ کو ایک اور کام بھی بہت پسند ہے، اور وہ کون سا کام ہے؟ قرآن اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اے نبی جب آپ کے پاس کوئی یہودی اپنا کیس لے کر کے آئے، کوئی عیسائی اپنا کیس لے کر کے آئے، اے نبی آپ جو بھی فیصلہ کریں فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، آپ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ کو انصاف کرنے والے لوگوں سے بہت محبت ہے۔ اللہ کو نا انصافی پسند نہیں ہے میرے بھائی، اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے۔ اور یہ سمجھ لے ہر آدمی اگر ظلم کر رہا ہے کسی پر، نا انصافی کر رہا ہے کسی کے ساتھ، تو یہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلنے والی نہیں ہے۔ ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں۔ اللہ کو نا انصافی پسند نہیں، اللہ کو انصاف پسند ہے۔ اللہ نے قرآن میں بار بار یہ فرمایا انصاف کیا کرو۔ اگر کسی سے ہماری دشمنی ہے، اگر کسی قوم کے ساتھ ہماری جنگ ہے، جنگ کے باوجود اس کے ساتھ نا انصافی کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے۔ آج دنیا کے دستور نرالے ہیں، آج فلسطین کی حالات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ایک فریق نے دوسرے فریق پر حملہ کیا، چند 100 لوگ مارے گئے، اس میں عورتیں بھی تھیں، اس میں بچے بھی تھے، اس میں بے قصور بھی تھے۔ ہم کسی بے قصور اور کسی ایسے انسان پر جو جنگ نہ کر رہا ہو اس کے اوپر حملہ کرنے کو ہم کبھی جائز نہیں ٹھہراتے۔ ہم نے تب بھی غلط کہا، آج بھی غلط کہہ رہے ہیں۔ مگر آپ دیکھیں اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، فلسطین جلتا چلا جا رہا ہے۔ 7,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، 3,000 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے بچے مارے جا چکے ہیں، ہاسپٹلوں کے اوپر بم گرایا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی کٹی پھٹی لاشیں آج سوشل میڈیا پر ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ دنیا کے گانوں پر کوئی جو نہیں رینگ رہی ہے، دنیا کی زبان بند ہو چکی ہے، آج لوگوں کے ہونٹ بند ہو چکے ہیں، زبانیں سل چکی ہیں۔ آج اس ظلم کے اوپر اور اس خون کی ہولی پر کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرا رب تو قرآن میں کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اے میرے بندو اگر تمہارا کسی کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے، کسی کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، تب بھی تمہیں نا انصافی نہیں کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔